واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 5، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، امیر المومنین کی بھیجی ہوئی کمک فلسطین عمرو بن عاص کے پاس پہنچ گئی۔ عمرو بن عاص نے یوں نہ کیا کہ ساری کمک اپنے پاس رکھ لیتے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اپنا لشکر 3-4 حصوں میں بٹ گیا تھا اور کسے کمک کی زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے 2 مقامات پر کمک بھیج دیا اور کچھ اپنے ساتھ رکھی، لیکن جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ اطرابون نے اپنی فوج قلعہ بند کر لی ہے اور چاروں طرف گہری خندق کھود رکھی ہے۔ عمرو بن عاص نے دیکھ لیا کہ محاصرہ کیا تو بڑا ہی لمبا ہو جائے گا اور خندق کی وجہ سے یہ قلعہ سر کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی دشوار ضرور ہوگا۔ طریقہ ایک ہی ہے کہ اب ان کو دھوکے میں لایا جائے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 2 ایلچی اطرابون کی طرف بھیجے، جن کے لیے ہدایت یہ تھی کہ وہ اطرابون کے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات چیت کریں تو وہ یقیناً نہیں مانے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قلعے کے اندر اچھی طرح دیکھیں کہ یہ قلعہ کس طرح سر کیا جا سکتا ہے اور رومیوں کے فوج کی نفری کتنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ عمرو بن عاص کا مقصد صلح نہیں تھا بلکہ جاسوسی تھا۔ دونوں ایلچی گئے اور بات چیت کر کے واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص نے جب ان سے اپنے ذہن کے مطابق پوچھنا شروع کیا کہ انہوں نے کیا فلاں چیز دیکھی تھی، یہ بات کی تھی، اطرابون کے اس سوال کا کیا جواب دیا تھا اور تم لوگ دیکھ کر کیا آئے ہو، عمرو بن عاص نے دیکھا کہ یہ 2 ایلچی نکمے ثابت ہوئے ہیں اور وہاں اطرابون سے مرعوب ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے جاسوسی پوری طرح کی نہیں کی۔ عمرو بن عاص نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ وہ خود ایلچی بن کر جائیں گے اور یہ ظاہر ہونے ہی نہیں دیں گے کہ مسلمانوں کے اس لشکر کے سپاہ سالار وہی ہیں اور ان کا نام عمرو بن عاص ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ پکڑ کر قتل کروا دے گا یا کال کوٹری میں پھینک دے گا۔ عمرو بن عاص نے بھیس بدلا اور اپنے سالاروں سے رائے لی اور ان کی رائے کے مطابق اپنے بہروپ میں کچھ تبدیلیاں کی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ قلعے کے دروازے پر جا کر انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے سپاہ سالار نے انہیں ایلچی کے طور پر بھیجا ہے اور اطرابون سے بات چیت کرنی ہے۔ اطرابون کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں فوراً بلا لیا۔ عمرو بن عاص اطرابون کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ایسی اداکاری کی جیسے وہ صرف ایلچی ہیں اور اپنے لشکر میں ان کا کوئی ایسا اونچا رتبہ نہیں۔ اطرابون نے انہیں اتنی ہی تعظیم دی جتنی ایک ایلچی کو دی جایا کرتی تھی۔ صلح کے مذاکرات شروع ہوئے۔ عمرو بن عاص نے تو یہ سن رکھا تھا کہ اطرابون بہت ہی چالاک آدمی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کس حد تک چالاک ہے اور اس کی نظریں کتنی گہرائی تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ عمرو بن عاص آخری سپاہ سالار تھے اور اپنے قبیلے میں بھی انہیں برتری حاصل تھی اور یہ برتری ان کا بنیادی جز تھا۔ انسان شعوری طور پر تو بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن لا شعور پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید باتیں کرتے کرتے عمرو بن عاص کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل گئی ہوں گی یا انہوں نے لب و لہجے میں کوئی ایسا تاثر پیدا کر دیا ہوگا کہ اطرابون چونکا۔ میری نظروں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اطرابون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی ایلچی سے نہیں بلکہ عرب کے سپاہ سالار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کیا تم عمرو بن عاص نہیں ہو؟ نہیں، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ اگر میں عمرو بن عاص ہوتا تو اپنے اوپر جھوٹا پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے سپاہ سالار عمرو بن عاص اتنے نڈر اور بے خوف انسان ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اطرابون ہنس پڑا جیسے وہ عمرو بن عاص کی بات مان گیا ہو اور انہیں ایلچی ہی سمجھ رہا ہو۔ جنگ کے بعد جنگی قیدیوں سے پتا چلا تھا کہ اطرابون نے عمرو بن عاص کو صحیح پہچانا تھا اور انہیں دھوکہ یہ دیا تھا کہ اسے غلطی لگی ہے اور واقعی ایلچی ہے۔ عمرو بن عاص اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہاں سے کس طرح نکلا جائے۔ انہیں شک اس طرح ہوا کہ مذاکرات کے دوران اطرابون کسی بہانے باہر نکلا اور جلدی واپس آ گیا اور مذاکرات شروع کر دیے۔ اس کی اس حرکت سے عمرو بن عاص کو پکا شک ہو گیا کہ ان کی خیر نہیں۔ بعد میں جو اصل بات کھلی وہ یہ تھی کہ اطرابون نے باہر جا کر اپنے ایک محافظ سے کہا تھا کہ وہ فلاں جگہ جا کر انتظار کرے اور یہ عربی جو اندر بیٹھا ہے واپس جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کی گردن پر ایسا وار کرے کہ سر سے تن جدا ہو جائے۔
معزز ناظرین، وہ محافظ اس جگہ چلا گیا تھا جو اس کام کے لیے موزوں تھی۔ عمرو بن عاص نے ایک طریقہ سوچ لیا۔ انہوں نے مذاکرات کا رنگ ہی بدل ڈالا اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ رومیوں کی طاقت سے ڈرتے ہیں اور ان کی شرائط مان لیں گے۔ اس رویے کا اثر ان پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اب میں آپ کو اپنی اصل حیثیت بتاتا ہوں، عمرو بن عاص نے کہا۔ میں سپہ سالار عمرو بن عاص کا بھیجا ہوا ایلچی نہیں ہوں، بلکہ ہم اپنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے 10 مشیر ہیں، اور ہمیں آپ کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا گیا، اور ہمارا حکم یہ ہے کہ قابل قبول شرائط مان لیں۔ ہم مدینہ سے سیدھے آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ عمرو بن عاص کا ان مذاکرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ میرے باقی 9 ساتھی میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان سب کو یہاں لے آؤں گا، اور آپ چاہیں تو میں جا کر انہیں بتاؤں گا کہ یہ بات ہوئی ہے۔ فیصلہ کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے یہی توقع ہے کہ میرے ساتھی آپ کی شرائط مان لیں گے۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، اطربون نے کہا۔ بہتر ہے تم انہیں یہیں لے آؤ۔ اطربون پھر کسی کام کے بہانے باہر نکلا اور ایک محافظ کو یہ حکم دیا کہ فلاں محافظ فلاں جگہ کھڑا ہوگا، اسے کہہ دو کہ تمہیں جو پہلے کام بتایا تھا وہ اب نہیں کرنا اور واپس آ جاؤ۔ عمرو بن عاص وہاں سے اٹھے، خیر و خوبی قلعے سے نکل آئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اطربون شام تک انتظار کرتا رہا۔ یہ عربی سپہ سالار مجھے دھوکہ دے کر زندہ نکل گیا ہے۔ اطربون نے کہا، میں نے اس سے بڑھ کر عیار آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میدان میں بڑی خونریز لڑائی ہوئی، جس میں دونوں طرف کا بے پناہ جانی نقصان ہوا، اور اطربون اپنی بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بیت المقدس چلا گیا اور وہاں فوج کو قلعہ بند کر لیا۔ عمرو بن عاص اور 1-2 اور سالاروں نے بیت المقدس کو محاصرے میں لے لیا۔ ایک روز عمرو بن عاص کو اطلاع دی گئی کہ اطربون کا کوئی ایلچی پیغام لایا ہے۔ انہوں نے ایلچی کو فوراً بلا لیا اور پیغام لے کر پڑھا۔ اطربون نے لکھا تھا، تم میرے دوست ہو اور تمہاری قوم نے تمہیں وہی رتبہ دیا ہے جو میری قوم نے مجھے دے رکھا ہے۔ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے اگر اجنا دین ہم سے لے لیا تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم فلسطین کا کوئی اور حصہ فتح کر لو گے۔ تم فلسطین میں اب کوئی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام انہی جیسا ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے تھے اور پھر زندہ واپس نہ جا سکے۔ عمرو بن عاص نے اطربون کے ایلچی کے ہاتھ اس کے پیغام کا جواب بھیج دیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، میں فلسطین کا فاتح ہوں۔ میں تمہیں دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے مشیروں کے ساتھ تبادلہ خیال کر لو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے کوئی دانشمندانہ مشورہ دے سکیں۔ اجنا دین اور بیت المقدس کی فتح ایک الگ داستان ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ اطربون نے عمرو بن عاص کا پیغام پڑھا۔ ان کی الفاظ پڑھ کر وہ ہنس پڑا کہ میں فلسطین کا فاتح ہوں۔ ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا۔ اطربون نے عمرو بن عاص کا یہ پیغام اپنے مصاحبوں اور مشیروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ عمرو بن عاص بیت المقدس کا فاتح نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایسے لہجے میں یہ بات کہی کہ سننے والوں کو یہ خیال آیا کہ بیت المقدس ضرور فتح ہوگا، لیکن فاتح عمرو بن عاص نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کسی نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر ہے۔ اطربون نے یہ عجیب بات کہی۔ توریت میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کے فاتح کے نام میں صرف 3 حروف ہوں گے۔ یہ 3 حروف عمر ہو سکتے ہیں۔ پھر تورات میں عمر کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تورات میں صاف لکھا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ طبری لکھتا ہے کہ اطربون نے یہ بات حتم الیقین کے لہجے میں کہی اور اس کی اس مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اطربون بغیر لڑے بیت المقدس سے اپنی فوج نکال کر مصر کو بھاگ گیا۔ معزز ناظرین، اگلی قسط جاری ہے، قسط نمبر 6 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔